ٹھنڈے موسم میں سندھ کی سیاست گرم ہو گئی ہے۔ کل کے اتحادی آج آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے ایم کیو ایم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مردہ گھوڑا اور بھیکاری قرار دیا ہے۔ سعید غنی کے اس بیان پر ہم نے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنما محمد حسین صاحب سے۔ محمد حسین صاحب بتائیے گا، آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے تو شکریہ ہے سر۔ یہ بتائیے، پیپلز پارٹی تو آپ کے اتحادی تھی، اب یہ ایم کیو ایم کو مردہ گھوڑا اور بھیکاری قرار دے دینا، آخر ماجرا کیا ہے؟ معاملات خراب کہاں سے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ تقریباً 10-15 دنوں سے جب سے ایم کیو ایم نے اپنی فل فلیش ایکٹیویٹیز عوام کے اندر شروع کی ہیں، ہم نے ملیر میں جلسہ کیا، اورنگی ٹاؤن میں جلسہ کیا، اور اسی طرح سے لیاقت آباد میں، یہ تھی ہماری کارنر میٹنگیں جو جلسوں کا روپ دھار گئیں۔ تو ان کو اب یہ نظر آ گیا کہ جس ایم کیو ایم کو انہوں نے اربوں روپے لگا کر سازشیں کر کے ایم کیو ایم کو بکھیر دیا تھا، دھڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، وہ ایم کیو ایم اب طاقتور تناور درخت بن رہی ہے، عوام میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے، عوام کی سپورٹ اور حمایت حاصل کر رہی ہے، تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بار بار تنقید کرنا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب چاہے مصطفیٰ کمال بھائی ہوں، فاروق ستار بھائی ہوں، خالد مقبول صدیقی بھائی ہوں، یہ سب یکجان دو قالب ہو گئے، متحد ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو یہ اب اپنی انگلیاں بھی دانتوں تلے دبانے، ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں۔ دوسری بات یہ سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایم کیو مردہ گھوڑا ہے، ایم کیو ختم ہو گئی ہے۔ ابھی اسی مردہ گھوڑے سے 30 مارچ 2022 کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ آ جاؤ، اللہ کے واسطے آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ہمارے 7 ووٹوں کی بھیک انہوں نے مانگی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جو 1988 سے لے کر 2022 تک ایم کیو ایم کے مرکزوں کے چکر لگاتی رہی، منتیں کرتی رہی، اور ہمارے وفاقی جو ہمارے نیشنل اسمبلی کا اراکین ہوں ان کے ووٹوں کی بھیک مانگتی رہی۔ 2022 میں بھی انہوں نے بھیک مانگی اور ہم سے 28 نکاتی ایگریمنٹ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب بے اختیار ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو انہی خالد مقبول صدیقی کے دستخط پر 5 لوگوں نے دستخط کیے ہیں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اور اسی طرح سے باپ پارٹی کے رہنما، ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ خالد مقبول صدیقی ہی طاقتور آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو مردہ گھوڑا ہو گیا، جس کو یہ مردہ گھوڑا کہہ رہے ہیں نا، اسی گھوڑے کو پر سوار ہو کر، یہ طاقتور گھوڑا ہے ایم کیو ایم کا، اسی پہ سوار ہو کر انہوں نے 2022 کی ابھی حکومت کی ہے۔ اچھا محمد حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں معاملات خراب کہاں سے ہوئے؟ جس طرح سے آپ نے بولا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو اتحادی تھے، تو یہ خرابی کس کی طرف سے آئی؟ ایم کیو ایم کی طرف سے یا پیپلز پارٹی نے خود معاملات خراب کیے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو پریشانی ہو گئی نا کہ ایم کیو ایم سے تو جس ایم کیو ایم کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا تھا، تنہا کر دیا تھا، اب ہر پارٹی ایم کیو ایم کے پاس جا رہی ہے۔ نون لیگ ایم کیو ایم سے رابطہ کر رہی ہے، جے یو آئی ایم کیو ایم سے رابطہ کر رہی ہے، جی ڈی اے ایم کیو ایم سے رابطہ کر رہی ہے، اے این پی ایم کیو ایم سے رابطہ کر رہی ہے، تمام پارٹیاں، اور سب نے پیپلز پارٹی کو کارنر کر دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی یہ پریشانی تو ان کو ہونی چاہیے تھی نا، جو ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی کارنر کر دیا پیپلز پارٹی کو، جو معاملات اس نہج پہ آگئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بلاول زرداری کو 2024 میں پاکستان کا پرائم منسٹر بنائیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ فیصلہ بھی ہے، یہ میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں، ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ بلاول زرداری کو کسی صورت پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بننے دینا چاہیے، اس لیے کہ اسی پیپلز پارٹی نے ہمارے شہری علاقوں کو تباہ برباد کر دیا، پینے کا پانی ناپید کر دیا، لاکھوں لوگ پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں، پانی کی سہولت ہو، سیوریج کی سہولت ہو، تعلیمی سہولیات ہوں، طبی سہولیات ہوں، ٹرانسپورٹ، ہر سہولت تو شہروں سے چھین لی۔ تو ان کے آدمی کو، بلاول زرداری کو ہم کیوں بننے دیں ان کو وفاق کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان؟ تو ان کو یہ ساری باتیں کھل رہی ہیں۔ اور دوسری ایک آخر میں ایک بات اور بتا دوں، اس طرح تو ان کی بات ٹھیک ہو گئی کہ دھوکہ آپ لوگ دے گئے۔ ایک بات اور میں آخر میں بتا دوں آپ کو، وہ یہ
کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی کی عوام اب ہمارے ساتھ ہے. MQM کے بائیکاٹ کے نتیجے میں ہمارے ان کو جو سیٹیں ملی بھیک میں ملی. میرے کو خاص کا میئر بھیک میں ملا, حیدرآباد کا میئر بھیک میں ملا, کراچی کا میئر بھیک میں ملا. اس سے پہلے پاکستان بننے سے لے کر 2023 تک ان کا کبھی کہیں بھی میئر نہیں آیا. اور آخری بات یہ, کراچی سے بلدیاتی الیکشن میں صرف 12 سے لے کر 14% ووٹ ڈلے ہیں. 86 سے لے کر 88% لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا. یہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے تھا, ہمارے لوگ گھروں سے نہیں نکلے. تو بھیک تو ان کو مل رہی ہے, بھیک یہ مانگ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے محمد حسین صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.